Al Haq channel, subscribe now. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب منعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے گھر میں آنے سے محروم ہیں، جو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، نہ جانے کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے چن کر اور نکال کر اپنے گھر میں لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، میں نے قرآن کریم کی جن آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج ان آیات کے ضمن میں اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ ہے دین اسلام۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اس دنیا کے اندر، کوئی مذہب اس دنیا کے اندر پسند ہے اور مقبول ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر پیدا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر سینکڑوں مذاہب ہیں، سینکڑوں دین ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کے نزدیک اس دنیا کے اندر کوئی قابل قبول مذہب اور دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ دین اسلام کو قبول کر لیے تو ہم اور آپ اسی دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا احکام بندوں پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزوں سے منع فرمایا ہے اور کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ مہینہ فروری کا مہینہ ہے اور
जिस तरीके से 12 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, किसी को कुछ हवा भी नहीं लगती, इसी तरीके से यह फरवरी का महीना भी गुजर जाता है। लेकिन इस महीने के अंदर एक दिन और एक तारीख ऐसी है जिसको लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि वो दिन कब आए और वो तारीख कब आए। वो 14 फरवरी की तारीख है। 2 दिन बाद वो दिन आने वाला है हमारे दरमियान, और उस दिन के अंदर जो बेहयाई होती है, वो बेहयाई सिर्फ और सिर्फ गैर मजहबों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो बेहयाई हमारे मुसलमानों में भी फैली हुई है, जिसको लोग वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। और उस दिन लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। मैं जानता हूं कि हर इंसान के दिलों के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत का मादा पैदा किया है। कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि इंसान तो इंसान, कोई भी ऐसा जानवर इस दुनिया के अंदर नहीं है जिसके दिलों के अंदर मोहब्बत का मादा पैदा ना हो, जिसके दिलों के अंदर मोहब्बत ना हो। इसलिए कि आप देखते होंगे चरिंदों को, परिंदों को और चौपायों को जो अपने बच्चों की मोहब्बत में कई सौ दूर किलोमीटर जाकर के दाना चुनकर अपने बच्चों को लाकर के खिलाता है। यह क्या है? यह मोहब्बत की अलामत है कि एक परिंदों को, एक जानवरों को भी अपने औलाद से मोहब्बत होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसके अंदर मोहब्बत का मादा पैदा किया है। जब मोहब्बत का मादा पैदा किया है तो यकीनन वो अपने बच्चों से जरूर मोहब्बत करेगा। इसी तरीके से अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर भी मोहब्बत का मादा पैदा किया है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये भी इबादत है, लेकिन मोहब्बत के भी तरीके हैं। ये नहीं कि हम गैर महरम औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये नहीं कि हम अपने मफाद के खातिर दूसरों से मोहब्बत करें। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं, ये जहन्नम में ले जाने वाली मोहब्बत है। अगर हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत एक दूसरे से होनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमारे दिलों के अंदर किसी से दुश्मनी होनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज मोहब्बत के अलग अलग तरीके इख्तियार कर लिए हैं हमारे मुस्लिम नौजवानों ने, जो 14 फरवरी को बज़ाहिर नजर आते हैं और गैर महरम औरतों के साथ मिल मिलाप और इख्तिलात होते हैं। न जाने कहां कहां वो गैर महरम औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करते हैं। मेरे दोस्तों, जिन आयतों को मैंने आपके सामने तिलावत की है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है, उसको नहीं कह रहा है जो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए, जो दीन इस्लाम पर नहीं है, बल्कि उनसे कहता है जो दीन इस्लाम पर दाखिल है, जिन्होंने रब को एक माना है, जिन्होंने अंबिया के ऊपर ईमान लाया है, किताबों के ऊपर ईमान लाया है, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाया है, उनसे रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि ईमान वालों, तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो। वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, इसलिए कि जो शख्स शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करता है, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, उनकी पैरवी करता है, तो मेरे दोस्तों वो तो सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ ले जाता है, वो बेहयाई की तरफ ले जाता है। इसलिए कि शैतान जो है इंसान के नस के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है। जिस तरह हमारे बदन के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, इसी तरीके से शैतान भी हमारे जिस्म के अंदर
اندر اسی طریقے سے دوڑتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ کے اندر وہ ایسی ایسی باتیں پیدا کرتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں ڈالتا ہے، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کی پیروی کرنے پر۔ پھر وہ نشے کے عالم میں، پھر وہ شخص شیطان کے دھوکے میں آ کر کے ویسا کام انجام دے دیتا ہے جو پورے معاشرے کے اندر برائی کا سبب بن جاتا ہے، پورے معاشرے کے اندر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، پورے معاشرے کے اندر اس کی بدنامی ہی بدنامی ہو جاتی ہے، اور شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن شیطان سب سے پہلے جس چیز کی طرف سب سے پہلے وہ بناتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر جو باتیں ڈالتا ہے وہ ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ ملاپ۔ اس لیے کہ جب کوئی غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، خدا کی قسم اس زمین بھی اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ زمین آپ نے میرے اوپر کیسے انسان کو، کیسے بندے کو ڈال دیا ہے جو تیرے زمین کے اوپر، جو میرے اوپر آپ کے بندے اسے گناہ کر رہے ہیں، جو ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت افسوس کی بات ہے، میں تو آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اسلام نام ہی ہے محبت کا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے اور اتحاد قائم کرے، لیکن محبت کے بھی کچھ اندازے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر تو نہ رب سے محبت ہے، نہ انبیاء سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ نماز سے محبت ہے، بلکہ اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے تو شیطان کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کے احکام کو نہیں مانے، ہم نے نبی کے طریقوں کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی۔ یہی تو شیطان سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، اگر ہم اپنے رب کے حکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو رب بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ او فرشتوں، اے آسمان میں رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین والوں سے پکار کر کہتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے زمین میں رہنے والوں، اے زمین میں زندگی بسر کرنے والوں، ذرا میری باتوں کو توجہ سے سنو، تمہارے رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جب کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو رب بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور تمام انسانوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا جو کسی کی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کو جو دوسرے شخص سے محبت تھی تو وہ صرف اور صرف رب کے لیے محبت تھی۔ جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا فرشتوں کو، اور اس بندے سے ملاقات کی اس فرشتے نے۔ تو جب اس فرشتے نے اس بندے سے ملاقات کی تو اس فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ فلاں شخص تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، میں فلاں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں کی محبت میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دیا کیا تمہارے پاس ان کے کچھ پیسے ہیں جس کو تم دینے کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی اور چیز ہے جس کو تم دینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا
نہیں میں تو صرف اپنے رب کے خاطر میں اس بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے, وہ فرشتہ اس بندے سے جواب دیتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو میں گواہی ہوں, میں گواہ ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ جواب دوں گا کہ فلاں بندے کے پاس جو فلاں بندہ جا رہا تھا صرف اور صرف آپ کی محبت کے لیے جا رہا تھا. لیکن آج ہم ناجائز محبت کر کے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے کئی سو کلومیٹر دور سفر کرتے ہیں. ایک لڑکی کی خاطر, ایک غیر محرم عورت کی خاطر ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. میرے دوستو, خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے جب ہمارے رب کے سامنے یہ تمام چیزیں پیشی ہوں گی اور فرشتے بھی ہمارے لیے ہمارے گواہ بن جائیں گے, تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت پوچھیں گے کہ بتاؤ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت دی تھی, محبت کا مادہ پیدا کیا تھا, یہ نہیں کہ تم اس محبت کو ناجائز طریقے سے اختیار کرو. میرے دوستو, آج ہمارے سامنے جو 14 فروری کا دن آ رہا ہے, ان تمام گناہوں سے پرہیز کرے. ناجائز تعلقات جو ہمارے درمیان قائم ہے وہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر گر گرا کر توبہ کرے اپنے گناہوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتَتْبَعُنَّ سَبَبَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سنانا من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الذئب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخری زمانے میں, قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. اس حدیث کے اندر شبرن شبرن کا لفظ ہے. شبرن شبرن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بالش, جس طریقے سے ایک بالش دونوں برابر ہے, اسی طریقے سے میرے امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. آگے فرمایا ذراعاً بذراعاً, کہ ہاتھ بر ہاتھ نقش قدم کی پیروی کریں گے. جیسے ہمارے دونوں ہاتھ برابر ہے, ذرہ برابر بھی لمبائی اور چھوٹائی میں کمی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور مفسرین اور محدثین نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ مشکات کی حدیث ہے اور بخاری کی بھی حدیث ہے, حدیث کے تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر یہود اور نصارہ میں سے, اگر بنی اسرائیل میں سے اگر کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کی ہوگی تو خدا کی قسم میرے امت کے اندر بھی وہ لوگ پیدا ہوں گے, وہ خبیث پیدا ہوں گے, وہ ناخنجر پیدا ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کریں گے. اب ذرا سوچئے, کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اختیار کریں؟ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارہ, کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن ہم تو مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں, ہم ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور اپنے اوقات کے وہاں جا کر کے صرف کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. اس رات کے اندر اور اس دن کے اندر جتنی زناکاری اور بدکاری, بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے وہ پورے سال کے اندر کسی اور دن نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی ناجائز تعلقات ہے, غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تو تمام تعلقات کو ختم کرے. اس لیے کہ رب
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، زنا کے قریب تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ تم غیر محرم عورت کی طرف نگاہ بھی مت ڈالو، اس کی طرف دیکھو بھی مت۔ جب دیکھنے سے منع فرمایا ہے تو چھونے سے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو کیسے اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، شریعت بالکل الگ ہے، یہود اور نصارہ کے طریقے الگ ہے۔ بلکہ جب ہم آج دیکھتے ہیں ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے سر سے لے کر پاؤں تک یہود اور نصارہ کے طریقوں میں ملوث ہے، وہ ان کے طریقوں کو اپنانے میں مصروف ہے، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، جب ہم سر پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم ان کے لباس میں نظر ڈالتے ہیں تو خدا کے قسم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو ان کے اوپر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن تمہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا تو ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ صحابہ کرام آج آپ لوگ تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں، میں نے تو کبھی آپ کو ایسے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اس حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب کے حکام کو مانیں، ہم نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو چھوڑے، ہم ان کے پیچھے مت پڑے، بلکہ اسلام کے اندر ایک ایک چیز کو بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، چلنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا ہے، ہمارے سر کے اوپر جو بال ہے وہ بال کیسی ہونی چاہیے، ہمارے چہرے کے اوپر جو داڑھی ہے وہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے جسم کے اندر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے کیسے ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ تم استنجا کیسے کرتے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، بلکہ ایک ایک چیز موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کبھی ہم نے جاننے والوں سے پوچھا کہ فلاں چیز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ میرے دوستو، اگر رہنمائی چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر ہم ان تمام احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بلکہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بیان کر دوں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جب ان کا کلکتہ کا سفر ہوا تو وہ جو شخص تھا وہ یو پی کا رہنے والا تھا، میرٹھ کا رہنے والا تھا۔ جب وہ ہمارے استاد محترم جب وہاں گئے، جلسے میں جانے کے بعد جب جلسے کا پروگرام ختم ہونے کے بعد اس شخص نے ہمارے استاد محترم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر چلیے، چائے ناشتہ کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ تو ہمارے استاد محترم نے کہا کہ ابھی تو وقت نہیں ہے اس لیے کہ مجھے دوسرے پروگرام میں جانا ہے۔ تو اس شخص نے بہت ان کے سامنے ہاتھ جوڑا، بہت منتیں مانگی، چلیے آپ کے لیے بہت ہی خیر، میرے لیے بہت ہی خیر، اچھا ہے کہ آپ میرے گھر چلے آئیے۔ بڑی منت کے بعد ہمارے استاد محترم اس کے گھر تک چلے گئے، تشریف لے گئے، ناشتہ ہوا، سب چیز ہوا، لیکن آخر میں اس شخص نے دعا کی درخواست کی کہ میرے محترم آپ میرے لیے کچھ دعا کر دیجئے، اس سے کہ میرے کاروبار بند ہے، میرے کاروبار کے اندر ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے میرے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، آپ میرے کاروباروں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، میری صحت کے لیے دعا کیجئے۔ تو ہمارے استاد محترم نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں آپ کے کاروباروں کے لیے
ترقی کے لیے دعا کروں گا، لیکن میری طرف سے ایک بات یہ ہے، اگر آپ اس بات کو کرو گے، اگر آپ اس کام کو کرو گے تو خدا کی قسم آپ کی زندگی بھی صحیح سلامت رہے گی اور آپ کے کاروبار کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ تو ہمارے استاد محترم نے جواب دیا، ان کو جواب دیا کہ تم سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرنا۔ کس کی؟ سورہ مزمل کی جو 29ویں پارہ کے اندر موجود ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیت کی، اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنا۔ لیکن جب ہمارے استاد محترم ان کو یہ بتا دینے کے بعد جب وہ جا رہے تھے، پھر بھی اس شخص نے اپنے کاروبار کے لیے دعا کی کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے کاروبار کے اندر ترقی آ جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا دیا کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا، آپ کے کاروباروں کے اندر ترقی ہو جائے گی اور آپ بھی سر سے سلامت رہے گی، آپ کے گھر کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو آفتیں ہیں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کی برکت سے۔ تو آخر میں اس شخص نے جواب دیا جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس شخص نے آخر میں جواب دیا جس کی عمر 60 یا 70 سال پار کر چکا تھا، شاید کہ 70 یا 75 سال ان کی عمر تھی، اس وقت بھی انہوں نے کاروبار کے لیے دعا کروا رہے ہیں، لیکن آخر میں اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے جو مجھے ورد بتایا ہے، جس چیز کی تلاوت کرنے کے لیے مجھے بتایا ہے، خدا کی قسم میں تو قرآن پڑھنے نہیں جانتا، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور ہمارے کاروباروں کے اندر جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے گھروں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے گھر کے اندر قرآن موجود نہ ہو، بالکل قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ان کی طرف رغبت دلاتے۔ نہ ہمیں قرآن سے محبت، نہ ہمیں ہمارے اولاد سے محبت، نہ ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نہ ان کو قرآن سے محبت ہے۔ یہ قرآن کی دوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروباروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کرے، رسول کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارے۔ میں اپنی تمام باتوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔